انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ شام ہوتے ہی پاکستان کی فوج اور بھارتی فوج بارڈر پر آمنے سامنے آ گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ 48 گھنٹے اہم ترین قرار دے دیے گئے۔ پاکستان نے اپنی توپوں کا رخ LOC پر کھول دیا۔ بھارت پر شدید ترین خطرناک ترین حملے شروع ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج کا پاکستانی فوج پر خطرناک حملہ۔ پاکستان کے 2 فوجی شہید کرنے کے بعد پاکستان نے افطاری کرتے ہی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ بھارت کی 5 سے زیادہ فوجی جہنم واصل کر دیے ہیں، درجنوں بیسز تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج نے LOC کے ساتھ بکسر سیکٹر پر سیز فائر کے خلاف ورزی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 35 سالہ اور 21 سالہ سپاہی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا، جس سے بھارتی فوج کا جانی مالی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کی بارڈر پر جنگی مشقیں شروع ہو گئیں۔ مشقوں میں ایئر اسپیس مینجمنٹ سسٹم کا مظاہرہ کیا گیا، دور تک مار کرنے والے ایئر ڈیفنس سسٹم کا عملی مظاہرہ، انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف اور ایئر چیف نے فوجی مشقوں کا معائنہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کی جانب سے گجرانوالہ کے قریب جنگی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ مشقوں کے دوران انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی مشقوں کا دورہ کیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف اور فضائیہ چیف کو مشقوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس دوران آرمی چیف نے کہا ہے کہ مستقبل میں میدان جنگ اور کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین میں تیار کردہ یہ جدید ترین نظام حاصل کیا ہے۔ بھارتی ماہرین نے اپنے بیان میں چین کو اس لیے نشانہ بنایا کہ وہ پاکستان کو جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ کم وسائل رکھنے کے باوجود پاکستان اپنے طاقتور اور جارح مزاج پڑوسی کا مقابلہ کر سکے۔ اس امر کے باعث بھارتی حکمران چین سے خار کھاتے ہیں۔ مزید برآں اب امریکہ کی صحیح ہے کہ وہ چین اور بھارت کو اپنے سامنے لے آئے، اور بھارت کی خواہش ہے کہ مقامی سپر پاور بن کر پاکستان کو حرب کر لے، کم از کم اس کے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن پاکستان کسی صورت اس طرح نہیں ہونے دے گا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر شدید ترین حملے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے بھارت نے حملے جاری رکھے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور کسی صورت بھارت کو بخشا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سرحد کے قریب پاکستان نے بھارتی ڈرونز کو بھی تباہی مچا دی ہے اور بھارتی ڈرونز بھی تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ شام ہوتے ہی پاکستان آرمی اور انڈین آرمی میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت پر قیامت برپا کر دی ہے اور ایسے خطرناک ترین حملے کیے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے احتجاجی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض افواج نے لائن آف کنٹرول سے ملکہ جنروٹ نیزا پیر راکسکری سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاکستان بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 1 اپریل کو معصوم شہری زخمی ہوئے، جبکہ 2 اپریل کو بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 1 شہری شہید ہو گئے جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ نے نہ صرف سیز فائر سمجھوتے کی کھلم کھلا خلاف ورزی بلکہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ خان جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی اقدار اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر خلاف ورزی کا سلسلہ 2017 میں جاری ہے۔ بھارت 2003 کے سیز فائر سمجھوتے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان اور بھارت کی سرحدی
افواج نے 3 برس بعد کمانڈو سطح کے مذاکرات بحال کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستانی رینجرز کے درمیان گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں حالیہ مذاکرات پچھلے سال بھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید ترین لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی افواج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سطحی عسکری قیادت کو اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے ISPI کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی، اور کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ISI بھی جانب سے ادارے کی کارکردگی، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ DG ISPR نے عسکری قیادت کو ISI ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ISI کی خدمات کو سراہا، اس کے پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اظہار اطمینان کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ کس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ نہتے کشمیری حق خودداریت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی شرمگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کی پہلے بھی جاسوس ڈرون تیار کر رہے ہیں، اور اگر آپ بھی کسی قسم کی جاری ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ہر صورت دیا جائے گا، کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور جھوٹی کہانیاں بنا کر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ بھی رکھے ہوئے ہے۔